بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مسلمان بنا کر مزید احسان یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعائیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع سخن آج اس بات کے اوپر ہے کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو رہا ہو، سبھی گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ کہاں سے اپنی بات کو شروع کروں اور کن کن گناہوں کے اوپر روشنی ڈالوں، لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہماری عورتیں اور ان کا لباس کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس بات کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہن، ہماری بیٹیوں کے لباس اور پوشاک کو دیکھا جائے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ایک پٹھان کا واقعہ ہے۔ ایک عورت پٹھان کے پاس میں پہنچی کپڑا خریدنے کے لیے۔ کہنے لگی کہ صاحب شلوار کا کپڑا دکھا دو۔ اس پٹھان نے شلوار کا کپڑا دکھایا۔ کہنے لگی تھوڑا اور باریک دکھاؤ۔ اس نے اور باریک دکھایا، چونکہ عورتوں کا مزاج ہوا کرتا ہے، بھیا یہ کیسا کلر ہے، یہ کیسا سوٹ ہے، یہ دکھانا، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، یہ کیسا لگے گا، یہ کون سی کمپنی کا ہے۔ عورتوں کا مزاج ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس پٹھان نے تھوڑا اور باریک دیا، پھر کہنے لگی اور باریک دکھا۔ تو وہ پٹھان کہتا ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر نظر آ جائے گا۔ یعنی ہماری عورتوں کے لباس دیکھے جائیں تو انسان جو انسان ہوگا، جس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہوگی، وہ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جائے گا۔ کل تک ہماری بہن بیٹیوں کے لباس ایسے تھے کہ ان کے لباس نظر نہیں آتے تھے اور ان کے بدن کے اعضاء اور ان کے بدن کی بناوٹ، سجاوٹ، خوبصورتی ظاہر نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہماری ماؤں کا حال بھی یہی ہے، ہماری بہن بیٹیوں کا حال بھی یہی ہے کہ ایسے لباس پہن رہی ہیں کہ آستین ان لباسوں کے اندر نہیں ہے، اور نہ جانے جالی دار کپڑے، ان کپڑوں کو پہن کر اور ہونٹوں کے اوپر لپسٹک لگا کر، آنکھوں کے اندر کاجل ڈال کر، اور نہ جانے کیسے کیسے لباس، ایک لباس تو وہ چل رہا ہے کہ نہ جانے کتنا لمبا وہ لباس ہے، اس کو ہاتھوں سے پکڑے رکھنا پڑتا ہے۔ اس لباس کو پہن کر، اونچی اونچی ایڑی کی چپلیں پہن کر وہ شادی اور ولیموں کے اندر جا رہی ہیں۔ کیا جب وہ گھر کے اندر میک اپ لگاتی ہیں، کیا ان بچیوں کا باپ ان کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا ان کا بھائی ان کو نہیں دیکھتا ہے؟ ہاں، باپ بھی دیکھتا ہے، بھائی بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر، اللہ رب العزت نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ کیا میرے نبی کے بچیاں نہیں تھیں؟ ہاں، میری نبی کے بچیاں تھیں، اور میرے نبی کا جو خاندان چلا وہ بچیوں سے ہی چلا ہے، اور میرے نبی نے بچیوں سے محبت پیار کرنے کے لیے سکھایا ہے اور بتلایا ہے۔ کیا میری اور آپ کی بچی، کیا میری اور آپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے بدن سے لگ کر اڑ جانے والی مٹی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار کیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کو سر کے اوپر ہاتھ رکھتے اور پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے اور پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے، پھر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ میرے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے، وہ قانون، وہ ضابطہ جس کے اندر ہر قدم کے اوپر اللہ کے قرآن نے، اللہ کے نبی نے رہنمائی کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچی ہوشیار ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، بچی جب جوان ہو جائے تو باپ کو پیار کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ احتیاط کیسی احتیاط برتنی چاہیے؟ اگر لاڈ کرنا ہے، پیار کرنا ہے تو صرف ہاتھ کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ رکھے یا پیشانی کے اوپر بوسہ دے، اس کے علاوہ اس کے بدن کو ٹچ سے مس نہ کرے، اس کو بدن کو چھونے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج کے لباس دیکھے جائیں تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی ہیں، نمازی ہیں، نہ جانے کتنے کتنے حج کر چکے ہیں، 5 وقت کی نمازیں اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور نماز کے بڑے پابند ہیں، لیکن بچوں کے لباس دیکھے جائیں تو شرم سے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جملہ یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جن کی بہن، بیٹیاں یا بچیاں ایسے لباس پہنتی ہیں کہ ان کے بدن کی بناوٹ، سجاوٹ نظر آتی ہے تو وہ باپ دیوس ہے، جس کو ہماری دیسی بھاشا کے اندر بھڑوا کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیاں، ہماری بچیاں آج کدھر جا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس موبائل جیسی پھٹکار نے اور ٹی وی جیسی لعنت نے ہمارے معاشرے کے نوجوان بچی اور بچوں کو، تمام کے تمام کو بگڑا کر کے رکھ دیا ہے، بگاڑ کر کے، بلکہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، گھر سے جب نکلتی ہیں کالج کے لیے، ایئر فون کان کے اندر لگا لیتی ہیں، موبائل بیگ کے اندر رکھ لیا جاتا ہے اور اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں صاحب ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ ہاں میں بھی سمجھتا ہوں ہماری بچیاں ایسی نہیں ہیں، لیکن صحبت کا اثر میرے بھائیوں ضرور پڑتا ہے، صحبت کا اثر بالکل ضرور پڑتا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بچیاں ایسی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے نوجوان بچی کس کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر کالج جا رہی ہے؟ یہ میرے تایا زاد بھائی ہیں، یہ میرے مامو زاد بھائی ہیں، یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حالانکہ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بھائی بہن کا کوئی سلیقہ اور تمیز نہیں رہا، باپ اور بیٹی کا کوئی سلیقہ اور تمیز نہیں رہا۔ اس ٹی وی جیسی لعنت نے اور اس موبائل جیسی پھٹکار نے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ چند دنوں پہلے پاکستان کا ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک باپ اور ایک بیٹی دونوں ایک بند روم کے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آسمان نے وہ منظر دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ میں کالا منہ کیا۔ کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق؟ کہاں سے ملتے ہیں یہ درس؟ کہاں سے یہ لباس ان کو مل رہے ہیں؟ ہاں یہ لباس ان کو ٹی وی کے اندر سے مل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابا جان دیکھو فلاں ہیروئن جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، آنے والی عید الفطر کے اندر مجھے ایسا لباس سلا دینا۔ اور وہ باپ ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی باپ اپنے بچے کو علم دین سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا، لیکن ہم نے علم دین ہی نہیں دیا ہے، باقی تمام چیزیں دی ہیں۔ جو مانگا وہ دیا ہے، جیسا لباس انہوں نے طلب کیا وہ دیا ہے، جیسا کھانا مانگا وہ ان کو دیا ہے، لیکن اگر نہیں دیا ہے تو اللہ کا دین نہیں دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جائیں؟ کس کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ کیسے ہمارے اس معاشرے کے اندر سدھار آئے؟
زیورات دیکھے جائیں، بچنے والی پازیب، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ایسا زیور پہنتی ہیں جس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں کے اندر جاتی ہے، اس عورت کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے بدن کے اوپر پرفیوم لگا کر کے اس نیت سے باہر جاتی ہیں، بازار کے اندر جاتی ہیں، مارکیٹ کے اندر جاتی ہیں کہ لوگ جب ہمارے پاس سے گزریں گے تو ان کو ایک اچھی خوشبو حاصل ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بدکار ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہن بیٹیوں کی کیا عزت اور وقار اور وقار ہونا چاہیے تھا، لیکن آج مسلمان بہن بیٹی اور بچوں نے آج اپنا وقار، اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں گنوا دی ہیں۔ وجہ ہم خود ماں باپ وجہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ شادی کے لیے جب لڑکا تلاش کرنے کا نمبر آتا ہے تو بچی منہ کھول کر کے بول کر کے کہہ دیتی ہے ابا جان، امی جان، میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک لڑکے کو طے کیے ہوئے ہے، میرا رشتہ اس کے ساتھ میں ہو چکا ہے اور میرا نکاح اس کے ساتھ میں ہوگا۔ پھر وہ ماں باپ چار چار آنسو روتے ہیں، لیکن اس رونے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ جب وقت تھا ہمیں اصلاح کرنی چاہیے تھی، ہمیں اصلاح نہیں کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہر قدم کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر ہمیں راستہ دکھلایا ہے، لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہم اس راستے کو سیکھنے کی اور اس راستے کے بارے میں جانکاری نکالنے کی یا کسی عالم دین سے پوچھنے کی یا پوچھ کر اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری کوتاہی اور کمی ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں تو اس حد تک گزر چکی ہیں کہ جب ان کو یہ مسئلے بتلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نئے نئے مولوی اور نئے نئے مسئلے۔ کیا یہ نئے نئے علماء دین اپنے گھر سے مسئلے بنا کر کے بتلاتے ہیں؟ کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کیا اللہ کا نظام بدل گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بدل گئی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ رب العزت بھی وہی ہے، اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، اللہ کا نظام بھی وہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور ان کا بتلایا ہوا طریقہ بھی وہی ہے۔ اگر بدل گیا ہے تو آج انسان بدل گیا ہے، ہمارا معاشرہ بدل گیا ہے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، آج اگر ہمارے چہرے بدل نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ میں اور آپ نہیں، بلکہ اس کی وجہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کی تھی، یا اللہ جس طرح پہلی امتوں کو تو نے ہلاک کیا، میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ اگر میرا اور آپ کا نبی دعا نہ کرتا تو خدا کی قسم کسی کی شکل بندر کی، کسی کی شکل سور کی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں تمام مسلمانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو رکھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر سے جو بگاڑ آ رہا ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہو یا ٹی وی جیسی بیماری اور یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی بیماریوں سے ہو، اللہ رب العزت تمام معاشرے کی اور تمام امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری بہن بیٹیوں کو اور ماؤں اور بہنوں کو عزت و آبرو کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔